کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے ساڈے مراسی بھی کوڑے تے انہاں دے کولوں سن کے کوڑ تاں وی اسی میں انہاں دی خدمت کریں تساں وی سچے تے تہاڈا دیرا وی سچا تہاڈا گھر وی سچا تے میں تہاڈا مراسی بننا چاہتا مینوں اپنا مراسی بنا لو۔ ایک مولانا صاحب کی گفتگو ہے، ایک انٹرنیشنل خطیب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ کچھ اور بھی حقائق میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور ایک سوال میں مولانا صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خود اپنی اس تقریر میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں عالم دین جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جانتا تھا حق بات کیا ہے، وہ جانتا تھا، اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس حکمت تھی، اس کے پاس نالج تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے صحیح بات لوگوں کو نہیں بتائی۔ یعنی کہ عالم دین وہی ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو وہ بغیر طمع لالچ کے حق بات لوگوں کو بتاتا ہے، حق چھپاتا نہیں ہے، کتمان حق نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابتدائی الفاظ جو آپ نے سنے ہیں اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ علماء کیا اس طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں مدینہ پاک کا کتا ہوں، میں اپنے آپ کو کتا کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور آپ اپنے آپ کو کتا بناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں کہ جی میں آپ کا میراثی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ بالکل بھی کوئی آپ یوں سمجھیے کہ بڑی آپ اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑا حقیر امیز جو ہے جملہ ہے۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کیا صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل تھا؟ صحابہ اکرام پہ تو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، بہت زیادہ مصیبتیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف اگر آپ سامنے رکھیں، ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے الفاظ ادا کیے، یا انہوں نے اپنی عرض و ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ پیش کی اور ان سے سوالات کیے، ان سے پوچھا، ان سے مدد طلب کی یا ان سے رہنمائی طلب کی؟ کچھ اس طرح کا سین احادیث مبارکہ میں ملتا ہے؟ کیا قرآن اور سنت اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اس قبر میں بعین ہی زندہ ہیں؟ الان کما کان، جس طرح دنیا میں تھے، اور ہر جانے والے کا درود و سلام بھی سنتے ہیں، عرض و ندا بھی سنتے ہیں، جو کچھ وہ جا کے وہاں پہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے مشورے کرتا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مشورہ دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، ہاتھ پار نکالتے ہیں اور 90,000 لوگ دیکھتے ہیں؟ کیا ان تمام واقعات کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل آپ کو ملتی ہے؟ کوئی آپ اس پہ جو ہے ٹھوس دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی باتیں ہوں، یا یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہو، یا یہ صحابہ اکرام کا نظریہ ہو، یا یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل ہو کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو محبت ہے، ہر مسلمان اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی سب سے زیادہ محبت تو صحابہ اکرام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے؟ تو کیا ان کو دکھ نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ تشریف لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی آرزوئیں پیش کریں؟ تو کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ تھا، باسند صحیح آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا؟ پھر آپ نے خود کہا، آپ وہ ذرا ویڈیو کا اگلا حصہ بھی ملاحظہ کریں، آپ خود کہتے ہیں کہ جی عالم دین سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح بات لوگوں کو نہیں بتاتا، حق بات چھپاتا ہے، یا اپنی واہ واہ اپنی بلے بلے چاہتا ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ تو ہے کہ چاہے وہ شہید ہو اور لڑے اور اس نیت سے لڑے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو ظاہر ہے اس کی یہ بہادری قابل قبول نہیں ہے، اس کی یہ شجاعت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا یہ جہاد قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے دربار میں جب جائے گا تو اللہ فرمائے گا تو جس مقصد کے لیے لڑا تھا نا کہ لوگ واہ واہ کریں، تو لوگوں نے واہ واہ کر دیا ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہاں تو نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اسی طرح عالم دین اگر یہ سوچ کے واضح نصیحت کرتا ہے کہ جی لوگ کہیں کہ بڑا عالم دین ہے، بڑی خوبصورت سر لگاتا ہے، بلے بلے بڑا خطیب ہے، تو ظاہر ہے اس کی خطابت دنیا میں تو چمکے گی اور لوگ واہ واہ بھی کریں گے، لوگ بلے بلے بھی کریں گے، لوگ نعرے بھی لگائیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو عالم دین کی شان یہ ہے کہ وہ کتمان حق نہیں کرتا، اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کسی اور کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا، گویا کہ عالم تو اس کو شرک سمجھتا ہے، تو اس لیے کسی اور کا ڈر اور لالچ اور طمع دل میں
आलिम का नहीं होना चाहिए और ना वो कितमान हक करता है। तो इसलिए मौलाना साहब से मेरी ये गुजारिश होगी कि लोगों को बताएं कि बासनद सही हवाला कोई दिखा दें जो आप बयान करते हैं, क्या किसी सही हदीस में ऐसा वाक़या मौजूद है। बहुत सारे आले इल्म और बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं कि झूठी रिवायात का सहारा लेते हैं, ऐसी रिवायात का सहारा लेते हैं जो ज़ईफ़ रिवायात होती हैं। तो बहुत सारे उलमा ऑलरेडी आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं। तो मैं आवाम से भी ये कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम कोई भी मसला सही उलमा से पूछा करें, सही उलमा की खिदमत में जा कर के उनसे रहनुमाई लिया करें और अपना अकीदा और नज़रिया जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखें। दुनिया 4 दिन की है, इसने काम नहीं आना। इन मौलवियों ने आपकी जान नहीं छुड़ानी और इन पीरों ने, इन गद्दी नशीनों ने भी आपका साथ नहीं देना। वहाँ पे तो आपके अच्छे अमाल, आपका दुरुस्त अकीदा, आपका सही नज़रिया ही आपके काम आएगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए और सही अकीदा नसीब फरमाए। ये सारा किसको पता है? सब तो पहले दोज़ख के अंजाम पता है। सब तो पहले दोज़ख के आलिम जावेगा, अल्लाह ने बुलावेगा, हाँ भाई की करके आया है? वो आखेगा या अल्लाह तेरे नाम दा ढोल बजाया, तेरे नाम दी सदावां लाइया। अल्लाह आखेगा बकवास कर रहे हैं, तू इस वास्ते ढोल बजाए बे तेनों आखन बड़ा बड़ा आलिम है, बड़ा बड़ा खतीब है, इन्हू लत्ता तो नाप के ते दोज़ख के सट दे। जानी नू नहीं, काफिर नू नहीं, चलो जानी शराबी तो छोटे गुनाह है, काफिर सब तो बड़ा गुनाह है। काफिर नू नहीं दोज़ख के सब तो पहले सटिया जाए, सब तो पहले आलिम ने सटिया जाए। अगर आप सच के साथ हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें शजर टीवी, क्योंकि सच सुनना नहीं फैलाना अब जिम्मेदारी है।